السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 یعنی آخری آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ کہ ان پر جو گمراہ ہو گئے۔ یہ آیت پچھلی آیت اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت کرتی ہے۔ بندہ اللہ سے کہتا ہے، اے میرے رب میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں، یعنی میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں جو دنیاوی فائدے کا ہو، بلکہ وہ راستہ جو انعام یافتہ بندوں کا ہے۔ الذین انعمت علیہم یعنی وہ لوگ جن پر اللہ نے ہدایت، علم، ایمان اور استقامت کی نعمت دی۔ قرآن کے دوسرے حصے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں وضاحت ہے، یہ لوگ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے راستے پر ہیں۔ غیر المغضوب علیہم یعنی وہ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو پہچاننے کے باوجود اس کی مخالفت کی، یعنی حق کو جان کر اس کی مخالفت کرنا، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جنہیں علم تو ملا مگر عمل نہ کیا، لہٰذا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین یعنی وہ جو نیک نیتی سے بھٹک گئے مگر صحیح راہ نہ پا سکے، جیسا کہ عیسائی جو عبادت گزار تو بنے مگر علم سے حالی رہے۔ بس بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے علم اور عمل دونوں کی راہ پر رکھ، یعنی علم بھی عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور نہ ان لوگوں میں شامل کر جو علم کے باوجود بگڑ گئے، نہ ان میں جو نادانی میں گمراہ ہو گئے۔ اس آیت کا پس منظر ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے، تاکہ وہ ہمیشہ ہدایت پر قائم رہیں اور نہ ان قوموں کی طرح نہ ہوں جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا، یعنی حق کو پہچان کر انکار کیا۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق اور نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ ہدایت صرف علم سے نہیں بلکہ اخلاص اور عمل سے مکمل ہوتی ہے۔ بندہ ہمیشہ عاجزی سے دعا کرے کہ اللہ اسے قائم رکھے۔ ہمیں انعام یافتہ لوگوں، نبیوں، صدیقوں، صالحین کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسروں کے گمراہ راستوں سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ آیت بندے کو زندگی کا مقصد سکھاتی ہے کہ بندے کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ کی رضا کا راستہ وہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ چلے۔ یہ سورت بندگی سے لے کر ہدایت تک ایک مکمل نصاب ہے۔ پہلی آیات میں تعریف، درمیان میں عبادت اور آخر میں دعا، اور یوں سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن کا خلاصہ، ایمان کا جوہر اور نماز کی روح۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکی ہے، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سنور جائے۔